کہو اور ان کے اوپر الزام لگاؤ العیاذ باللہ کہ وہ عورتوں کے شوقین تھے۔ یہ تین بڑے الزام لگائے گئے۔ ایک آدمی بولتا ہے کہ مولانا کنفیوز میں ہوں، کنفیوژن پیدا ہو گئی، کیا واقعتاً اس بندے کی یہ بات پروفیٹ محمد کے بارے میں جو اس نے کہی ہے کیا وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو صحیح کیا ہے آپ ہمیں بتائیں۔ تو میری ذمہ داری تھی ایک بحیثیت طالب علم کہ قرآن و شریعت ہمارے سینوں میں ہے، شریعت پر کوئی انگلی اٹھائے، نبی اور اللہ کے بارے میں اگر کوئی غلط ٹپنی کرے تو ان کی غلط باتوں کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں دینا پڑے گا۔ غلط باتوں کی تردید کے لیے، فسادیوں کے فساد کو روکنے کے لیے آسمان سے حضرت جبرائیل نہیں آئیں گے، کوئی نبی تو نہیں آنے والے، بلکہ ہمیں اور آپ کو کھڑا ہونا ہوگا اور اللہ ہمیں اور آپ میں سے باطل کے سامنے حق بنا کر کسی کو پیش کرتا۔ اگر آج کی تاریخ میں کسی نے من بنا لیا کہ میں فرعون ہوں تو اس کو دماغ میں یہ بات بھی رکھنی چاہیے کہ جب فرعون آتا ہے تو اس کے سامنے میں اللہ موسیٰ کو حق بنا کر کھڑا کرتا ہے۔ اگر آج کی تاریخ میں موجودہ وقت کے حکمران اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں تو وہ یہ بات بھی جان لے اللہ کے قرآن کا فرمان ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اگر کوئی فرعون ہے تو اس کے سامنے میں موسیٰ ضرور آئے گا، اگر کوئی ہٹلر ہے تو اس کے سامنے میں صلاح الدین ایوبی ضرور آئے گا، اگر کوئی ابو جہل ہے تو اس کے سامنے میں معاذ اور معوذ ضرور آئیں گے، اگر کوئی ابو لہب ہے تو اس کے لیے جبرائیل امین کے ساتھ میں تبت یدا ابی لہب کا پیغام سامنے آئے گا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں وہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس شخص نے آخری نبی کے بارے میں بہت بھدے الفاظ کہے، آپ نے ویڈیو میں سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس آدمی کا نام، اس شخص کا نام میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کا نام وسیم رضوی، اس کا تعلق شیعہ کمیونٹی سے۔ شیعہ میں ایک فرقہ ہوتا ہے رافضی کا، اور جو رافضی بالاتفاق وہ کافر اور مشرک ہوتے۔ رافضی شیعہ جو ہوتا ہے اس کا عقیدہ محمد کے بارے میں، چاروں خلفاء کے بارے میں، اماں عائشہ کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں ان ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن نازل کیا گیا محمد پر وہ غلطی سے قرآن محمد کے اوپر نازل ہوا، بلکہ وہ قرآن تو حضرت علی کے اوپر نازل ہونا تھا۔ غلطی ہو گئی حضرت جبرائیل سے، وہ محمد کے پاس چلے گئے، ورنہ وہ پیغام لا رہے تھے حضرت علی کے لیے۔ ایک تو یہ عقیدہ کنسپٹ ان کا غلط ہے، اور دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ خلیفہ مولائے کل، مختار کل، مولا علی کائنات میں اللہ سے بھی بڑھ کر حضرت علی کو مولا کا درجہ دیتے ہیں۔ خلفاء میں سے حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان کو، ان کو نہیں مانتے، وہ تسلیم نہیں کرتے۔ اور تیسرا ان کا مذموم عقیدہ یہ ہے امہات المؤمنین اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر زنا کے وہ تہمت بھی لگاتے۔
جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی کی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے پوری سورت نازل فرما دی۔ میرے بھائیوں، 18ویں پارے کے اندر سورہ نور کے نام سے ہے، جس کو یقین نہ ہو، جس کو شک ہو تو وہ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ رافضی شیعہ کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ ایک عقیدہ یہ بھی ہوتا ہے ان کا کہ جو قرآن کے 30 پارے ہیں، یہ قرآن پورا نہیں ہے بلکہ 10 پارے اور چھپے ہوئے ہیں۔ ایک امام صاحب لے کر ایک غار میں چھپ گئے، وہ 10 پارے لے کر آئیں گے قرب قیامت میں۔ یہ قرآن ناقص ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ کانسیپٹ ہے۔ یہ عقائد کہ یہ قرآن ناقص، یہ بھی قرآن و شریعت کے خلاف عقیدہ۔ چاروں خلفاء میں سے کسی کو نہیں مانتے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اس عقیدے کے خلاف ان کا عقیدہ۔ اما عائشہ کے اوپر زنا کے تہمت لگاتے، ان کا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف۔ حضرت علی کو اللہ کا درجہ دیتے، یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف۔ اس لیے بالاتفاق رافضی شیعہ جتنے بھی ہوتے ہیں، روافض لوگ، وہ سب کے سب کافر ہیں، مشرک ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، پہلے نمبر پر وسیم رضوی، وہ کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ کوئی مومن نہیں ہے، بلکہ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ اب سے پہلے بھی اس نے کوشش کی، سپریم کورٹ میں 26 آیتوں کو نکالنے کے لیے ریٹ پیٹیشن اس نے داخل کیا۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ وسیم رضوی، مانسک اعتبار سے تم بیمار ہو، اپنا علاج کراؤ۔ قرآن میں 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتے ہو، اس کا ایک نقطہ بھی نہیں نکالا جا سکتا، اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر کسی انسان کا قرآن نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے بھیجا ہوا قرآن۔ وسیم رضوی کی اس حرکت پر 50,000 روپے کا جرمانہ لگایا سپریم کورٹ نے، اور اس کا ساتھ کون کھڑا؟ وہ ایک لال بجکر صاحب ہیں، غازی آباد ڈاسنا کے ایک مٹھ کے سنت جی، جن کا نام نرسنگھانند جی ہے، وہ کھڑے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا بولتے۔ وہ ان کے ساتھ کھڑے کہ وسیم بھائی، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ وسیم رضوی ابھی 4 روز پہلے اس نے یہ وصیت کی ہے کہ میں مروں تو میری لاش کو دفن مت کرنا، بلکہ میری لاش کو جلا دینا، بھسم کر دینا، اگنی دینا۔ یہ حرکت کس کی ہوتی؟ ایک مسلمان کی نہیں ہو سکتی، ایک مشرک کی ہوتی ہے، ایک کافر کی ہوتی۔ اس لیے نوجوانوں، سب سے پہلے دماغ میں یہ بٹھائیے کہ وسیم رضوی، وسیم کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر و مشرک ہے۔ اس کا عقیدہ شیعہ مکتب فکر کے اس فرقے سے ہے جس کا کفر واضح ہو چکا ہے، ورنہ شیعوں میں بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا عقیدہ اچھا بھی ہوتا ہے، جن کا عقیدہ اتنا تشددانہ نہیں ہوتا ہے جتنا کہ اس کا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے کیا الزام لگائے؟ نعوذ باللہ محمد علیہ السلام ڈھونگی تھے۔ وسیم رضوی کو بتاؤ کہ وسیم رضوی، تم نے کہا محمد کے بارے میں کہ وہ ڈھونگی تھے۔ تمہارا اور نرسنگھانند جی کا اور تمہارے گرگوں کا، تمہارے خداؤں کا اور تمہارے بھگوانوں کا، تمہارے ایشوروں کا، تمہارے پرماتماؤں کا، تمہارے لیڈروں کا اور تمہارے منتریوں کا، سب کا جو خدا ہے، جو پرماتما ہے، جو اللہ ہے، وہ اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے وسیم رضوی، جس ذات کے بارے میں آپ بولتے ہو کہ وہ ڈھونگی تھے، وہ جھوٹے تھے، اس کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے محمد کے بارے میں کہ او پروفیٹ، you are an exalted of a character۔ آپ دنیا کے اندر، آپ اس پوری برہمانڈ کے اندر بہترین اخلاق کے اس معیاری
پائیدان پر ہے جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وسیم رضوی بھول گئے کون کہہ رہا ہے یہ؟ جس نے تم کو منی کے ناپاک قطرے سے پیدا کیا، جس نے تم کو 9 مہینے تک تمہارے گوشت اور خون کے لوتھڑے کو، ہڈیوں کو بنایا، گوشت بنایا، تمہاری خوبصورت ناک اور شکل دی، وہ اللہ کہتا ہے محمد کے بارے میں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد آپ بہترین اخلاق پر ہیں، آپ بہترین کردار والے ہیں، آپ بہترین اخلاق والے ہیں۔ وسیم رضوی تیری بات مانے یا تجھے پیدا کرنے والے خدا کی بات مانے؟ دنیا والوں، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ ملعون ہے، لعنہ اللہ علیہ الف مرات، ہزاروں مرتبہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہوگی، اس لیے کہ اس نے اس ذات اقدس کے اوپر تہمت لگائی جو پوری دنیا کے انسانوں کی مغفرت کے لیے کل قیامت میں حضرت ابراہیم گھٹنے کے بل لیٹے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی، اعلموا ان الدنیا دائرۃ ولذتها فانیہ وطاعتها باقیۃ وحاصلها فوت وآخرها موت، اخوانی بدن ضعیف ضعیف وسفر طویل طویل، اعلموا ان الدنیا یا ابن آدم یوم القیامہ یا رب نفسی نفسی، ویقول ابراہیم خلیل اللہ یا رب نفسی نفسی، ويقول إسماعيل ذبيح الله يا رب نفسي نفسي، ويقول موسى كليم الله يا رب نفسي نفسي، ويقول عيسى روح الله يا رب نفسي نفسي، ويقول نوح نجي الله يا رب نفسي نفسي، ويقول داود خليفة الله يا رب نفسي نفسي، ويقول سليمان صاحب المملكة يوم القيامة يا رب نفسي نفسي، ويقول رسولنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة یا رب امتی یا رب امتی۔ تمام انبیاء کل قیامت میں یا رب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، تب جا کر وہ نبی جس کے بارے میں تم ڈھونگی بولتے ہو، وہ ربی تمہاری بھی مغفرت کے لیے اگر ایمان تم میں ذرہ برابر موجود ہے، وہ تمہارے لیے بھی بولیں گے یا رب امتی یا رب امتی، یا اللہ ہماری امت کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ آج ان کو غلط بولتے ہو، کیا کہا اللہ نے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یہ کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے دنیا کے انسانوں، محمد الرسول اللہ کی زندگی میں تمہیں خوبصورت اسوہ ملے گا۔ زندگی کیسے گزارنا ہے ایک راستہ ملے گا، ایک میتھڈ ملے گا، ایک سسٹم ملے گا۔ تمہیں کھانا کیسے کھانا ہے وہ طریقہ ملے گا، تمہیں سونا کب ہے کیسے سونا ہے وہ طریقہ ملے گا محمد کی زندگی میں۔ اس لیے کہ we have indeed in the messenger of Allah a beautiful character۔ اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں بیان کر دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تاکہ ایک ایک انسان کو زندگی گزارنے میں کوئی دقت اور کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ ڈھونگی کہتے ہو، مانسک اعتبار سے بیمار کہتے ہو، مانسک اعتبار سے بیمار تو یہ وسیم رضوی ہے، اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس ذات اقدس کے بارے میں کیا بول رہا ہے۔ مانسک اعتبار سے بیمار، جو مانسک اعتبار سے بیمار ہوگا وہ عدل و انصاف قائم نہیں کر پائے گا۔ جو مانسک اعتبار سے بیمار ہوگا عورت کو اس کا سمان نہیں دے پائے گا۔ جو مانسک اعتبار سے بیمار ہوگا وہ پڑوسی کے حق حقوق کو کبھی بیان نہیں کرے گا۔ جو مانسک اعتبار سے بیمار ہوگا وہ تو پاگل ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پاگل ہوتے ہیں جو علاقے میں پھرتے ہیں، سڑکوں میں پھرتے ہیں، کہیں پر بھی سو جاتے ہیں، کہیں پر بھی کھاتے ہیں، جو مانسک اعتبار سے یعنی جو ہاف مائنڈ ہوتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ کے کتنے خوبصورت خوبصورت پیغامات ہیں، صرف قرآن میں نہیں، دنیا کی تمام دھرم گرنتھوں میں نبی پاک علیہ السلام مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کہتا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ،
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. یتیموں کو کبھی بھگاتے نہیں تھے، مانگنے والوں کو سائل کو کبھی جھڑکتے نہیں تھے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آگے اور صورت ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. جبرائیل امین آتے ہیں، سینے کو چاک کرتے ہیں اور پھر تشت میں رکھ کر ان کو آب زمزم سے دھویا جاتا ہے. پھر معراج کا سفر کرایا جاتا ہے اور کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محمد ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کے ذکر چائنا میں ہم نے کروا دیا، آپ کا ذکر ہم نے یورپ میں کیا، آپ کا ذکر ہم نے تبرانی زبان میں کیا، آپ کا ذکر ہم نے سریانی زبان میں کیا. اور ہم نے کہا وَاللَّهُ زَنْجَمین دیور دن بون مدینہ. وسیم رضوی اپنے باپ داداؤں کو لے کر آؤ، اپنے ڈپلیکیٹ خداؤں کو لے کر آؤ، اور میں میدان میں کھڑا ہوتا ہوں. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں بنگال کی دھرتی سے، اگر تم نے اپنے ماں کا دودھ پیا ہے آؤ عبداللہ سالم کے سامنے، تم نبی کو ثابت کرو. نبی ڈھونگی تھے، نبی مانسک اعتبار سے بیمار تھے، لیکن تم نہیں ثابت کر پاؤ گے. لیکن میں غلام ہوں، میں عاشق رسول ہوں. انشاءاللہ میرے بدن میں خون کا آخری قطرہ رہنے تک میں نبی کی نبوت کا، نبی کی رسالت کا دنیا کی تمام گرنتھوں سے ثابت کروں گا. اور میں کہوں گا دنیا والو یہ وسیم رضوی جھوٹا ہے، یہ ایجنٹ ہے، یہ موجودہ وقت کے حکمرانوں کا یہ چیلا ہے، یہ غلام ہے، یہ ان کے چاپلوسی کرتا ہے، ان کے طلبوں کو یہ چاپتا ہے. میں کہوں گا وسیم رضوی اٹھاؤ، اگر نبی مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو تریا تبرانی زبان میں نہیں کہا جاتا وَاللَّهُ زَنْجَمین دیور دن بون مدینہ. محمد آخری نبی ہیں جو مدینہ میں آئیں گے، ہجرت کر کے وہاں پہنچیں گے. وَاللَّهُ زَنْجَمین دیور دن. The Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سریانی زبان میں آپ نے اس زبان کو کبھی پڑھا نہیں ہوگا، کبھی دیکھا نہیں ہوگا، لیکن آپ کا یہ بھائی آپ کے سامنے رکھتا ہے. میں ایک دیوانہ ہوں نبی کا، میں عاشق ہوں رسول کا، میں محب رسول ہوں. میں نبی کی ذات و اوصاف کی حقیقت کو، ان کی ٹروتھ کو، سچائی کو دنیا کی گرنتوں سے نکال کر میں وسیم رضوی کے منہ پر مارتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دیکھو یہ تو تمہاری زبان میں ہے برائی، لیکن اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پوری دنیا کے شاستروں میں نبی کی نبوت کا اعلان کیا. مقابلہ کر پاؤ گے؟ بس اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے. پتہ ہے انہوں نے یہ الزام کیوں لگایا؟ آپ کو معلوم ہے انہوں نے یہ الزام اس لیے لگایا ہے اتر پردیش میں بھی چناؤ چل رہے ہیں، چناؤ کا سیزن آ رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ کیسے بابری مسجد رام مندر کا جھگڑا